شیطان کا پوتا حامہ جنت میں کیوں جائے گا؟ شیطان کی بیوی کا نام ایسا خطرناک کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ایسا دشمن جو نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے اور نہ ہی کبھی باز آتا ہے، بلکہ شیطان ہمارا وہ دشمن ہے جس نے باقاعدہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا کر دم لے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، ابلیس صرف تنہا نہیں، اس کا پورا خاندان ہے، اس کی نسل ہے، اور وہ روز نئی نئی شیطانی نسلیں پیدا کرتا رہتا ہے۔ ہر ایک کو ایک نیا کام سونپتا ہے۔ کوئی بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتا ہے، کوئی دلوں میں حسد، بغض اور کینہ بھر دیتا ہے، کوئی معاشرے میں زنا، بے حیائی کو عام کرتا ہے، تو کوئی قتل و غارت گری کا بازار گرم کروا دیتا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو انسان کو جہنم کی طرف دھکیلنے کے لیے ہر دم متحرک رہتا ہے۔ لیکن اسی لشکر میں، اسی نسل میں ایک ایسا بھی تھا جو سب سے الگ نکلا۔ وہ اپنی ہی شیطانی صفوں سے الگ ہوا، نہ صرف بغاوت کی بلکہ ایسی راہوں پر چل نکلا جو روشنی، ہدایت اور نبوت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہ جن ہے جس کا نام حامہ تھا۔ ایک ایسا کردار جس کی کہانی آپ کو حیران بھی کرے گی اور چونکنے پر مجبور بھی کر دے گی۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے شیطان ابلیس کی نسل کہاں کہاں پائی جاتی ہے، شیطان کی بیوی کون ہے، اور وہ کون سا لمحہ تھا جب شیطان کا پوتا حامہ مختلف انبیاء سے ملاقات کرتا ہوا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آن پہنچا۔ اس کی ملاقات میں کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اور حامہ اب کہاں ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے۔ بس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ جو کچھ آپ آج سننے جا رہے ہیں وہ ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستو، علماء اور مفسرین کے مطابق ابلیس تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ایک خبیث بیوی بھی پیدا کی گئی تھی۔ روایات کے مطابق ابلیس کی بیوی کا نام سہام تھا، ایک ایسا نام جو سننے ہی میں سناٹا طاری کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زخم دینے والی یا تیروں کی بارش کرنے والی۔ اور یہ محض اتفاق نہیں، یہ نام اس کے کردار کا مکمل آئینہ دار بھی ہے۔ یہی وہ وجود ہے جو ابلیس کے ساتھ مل کر گمراہی کی فیکٹریاں چلا رہی ہے۔ اس کی نسل جو اس کی کوکھ سے نکلتی ہے، صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے وجود میں آئی کہ انسانیت کو ہدایت سے دور کرنا ہے، اور بغض، حسد، زنا، جھوٹ، چغل خوری، فساد، قتل و غارت گری اور فتنہ و فواحش کی آگ میں جھونک دینا ہے۔ یہ عورت صرف ایک جننی نہیں بلکہ گمراہی کی جڑ ہے۔ یہ ایک ایسی ماں ہے جس کی اولاد نے زمانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، معاشروں کو برباد کر دیا، دلوں کو آپس میں توڑا اور قوموں کو خون میں نہلا دیا۔ اور آج بھی ہر وسوسہ، ہر فتنہ، ہر لڑائی کے پیچھے اسی کی نسل کے شیاطین سرگرم ہیں۔ لیکن اسی گمراہ نسل میں سے ایک ایسا وجود بھی تھا جو ان سب سے مختلف نکلا۔ اپنے آباء و اجداد کی راہ چھوڑ کر حامہ روشنی کی تلاش میں نکلا، اور یہ تلاش اسے ایک دن دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئی، جہاں سے ہدایت کا سورج طلوع ہوتا تھا۔ اور اب حامہ جن کا وہ حیران کن واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو خود صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور روایت کیا۔ احادیث کی معتبر کتابوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں میں ایک مقام پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ایک عجیب سا بوڑھا سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی لاٹھی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس کے سہارے چلتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول اللہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں،
تو واقعی بہت قدیم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ سوال کیا جو ہر سننے والے کو چونکا دیتا ہے۔ دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن سے اس کی عمر دریافت فرمائی تو وہ جن کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر آہستہ سے فرمانے لگا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری بھی ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت میں ایک نوخیز جن تھا، پہاڑوں میں دوڑا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس پر وہ جن پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے ملامت نہ فرمائیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور سچے دل سے توبہ کی۔ میں ان نیک لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت میں شامل رہا اور ان کے مشن میں مددگار بنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کفر پر باقی رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا اور جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو میں ان سے پہلے اس کنویں میں پہنچ چکا تھا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی اور جاتے جاتے فرمایا، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ وہ جن کچھ لمحے کے لیے رکا اور پھر آہستہ سے کہا، جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا، اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھے فرمایا کہ اگر کبھی تمہاری ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو میری طرف سے ان کو بھی سلام کہنا۔ پھر وہ جن روتے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں اسی امانت کو پورا کرنے آیا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب اس جن حامہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رقت آمیز انداز میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، اب بتا تیری کیا حاجت ہے؟ حامہ نے ادب و نیاز کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کریم سکھا دیں۔ پیارے دوستو، یہ درخواست سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن پر خصوصی شفقت فرمائی اور اسے قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاق سکھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف 10 سورتیں سکھائی اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے حامہ، جب کبھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے کبھی ملاقات ترک نہ کرنا۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں پھر کبھی کوئی مزید روایت نہیں معلوم ہو سکی، اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ وہ جن جو صدیوں پرانا تھا، جو انبیاء کی صحبت پا چکا تھا، جس نے قرآن کریم کی تعلیم نبی آخر الزماں سے حاصل کی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہے یا وہ بھی وقت کے طوفان میں کہیں کھو گیا ہے؟ یہ سب کچھ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہاں ایک نہایت اہم حقیقت جان لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک شیطان مقرر نہ کیا گیا ہو جو ہمیشہ اس کے قریب رہتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے
اس پر غالب کر دیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف نیکی ہی کی بات بتاتا ہے۔ دوستو، شیطان کا وجود ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ نے ہر انسان کے ساتھ اس کو مقرر کیا تاکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنی رہے، مگر اللہ کی طرف رجوع، سچے دل کی توبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہمیں شیطان کے شر سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ حکیم مطلق ہے اور اس کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب ہم کائنات کی کسی بھی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو دل سے یہی صدا نکلتی ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستو، اللہ کی بنائی ہر مخلوق کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے کیمیائے سعادت میں ایک نہایت دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار چھت پہ تھے، انہوں نے ایک چھپکلی دیکھی۔ اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، تو نے یہ حقیر سی چھپکلی کیوں پیدا فرمائی ہے؟ اللہ نے جواب میں فرمایا، موسیٰ، تم سے پہلے یہ چھپکلی بھی مجھ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا۔ اے میرے کلیم، میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب میری حکمت کے تحت ہے، بلا وجہ کچھ نہیں بنایا۔ اسی حکمت کے اصول پر جنات اور شیاطین کی تخلیق بھی ایک آزمائش اور نظام کا حصہ ہے۔ روایات میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی نسل بڑھانی چاہی تو شیطان پر غصے کا القاء کیا گیا۔ اس غصے سے آگ کی ایک چنگاری پیدا ہوئی اور اسی چنگاری سے ابلیس کی بیوی پیدا کی گئی، یعنی شیطان کی نسل بھی آگ سے ہے اور غصے سے جنم لینے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، میں جتنی اولاد آدم پیدا کروں گا اتنی ہی اولاد تجھ سے بھی پیدا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے جو اسے برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ اور دوستو، جنات کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ وہ انسان کی طرح مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں شادی بھی کرتے ہیں، ان کی نسل بھی چلتی ہے اور ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ بعض جن ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی شکل و شباہت رکھتے ہیں، یعنی ان کی دنیا، ان کے رشتے، ان کا سماج کئی معاملات میں انسانوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے سنا ہوگا شیطان کے چیلے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش کا نظام کیا ہے؟ حیات الحیوان جیسی معتبر روایات پر مشتمل کتاب میں شیطان کی نسل کے بارے میں ایک حیرت انگیز واقعہ مذکور ہے۔ روایات کے مطابق شیطان ہر روز 10 انڈے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جسم میں عجیب نظام رکھا ہے، اس کی دائیں ران میں نر کی شرمگاہ اور بائیں ران میں مادہ کی شرمگاہ ہے، جہاں سے روزانہ 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ان انڈوں سے نئے شیاطین اور جننیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ صرف عام شیطان نہیں بلکہ ہر ایک ایک مخصوص کام پر مامور ہوتا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ کے نام اور کام آپ کو بتلاتے ہیں۔ ترتبہ، ابلیس کی بیوی، لاقیس اور لیہان، وضو اور نماز کے وقت وسوسے ڈالنے والے شیطان، حفاف، یہ صحرا میں شیطانی فتنہ پھیلاتا ہے، زنبور، بازاروں کا شیطان، جھوٹی تعریف، جھوٹی قسمیں، ناپ تول میں کمی کرنا، سب اس کی کارستانیاں ہیں۔ بصر، مصیبت زدہ انسانوں کو غلط رد عمل پر اکسانا۔ ابیض، انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ اعور، زنا پر مامور، لوگوں کو زنا کی دعوت دینا۔ واسم، یہ شیطان گھروں میں بغیر سلام اور ذکر الہی داخل ہونے والوں کا منتظر رہتا ہے، پھر وہ گھر میں جھگڑے، نفرت اور فتنہ برپا کرتا ہے۔ متوس، یہ شیطان جھوٹی خبریں، افواہیں اور وسوسے پھیلاتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، شیطان صرف اکیلا نہیں بلکہ اس کی نسل، اس کے چیلے، اس کے کارندے دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، ایک موقع پر شیطان نے 30 انڈے دیے، 10 مشرق میں، 10 مغرب میں اور 10 زمین کے وسط میں۔ ان انڈوں سے پیدا ہونے والی مخلوقات یعنی بھوت، پریت، کیڑے مکوڑے، چڑیلیں اور مختلف قسم کے شیاطین آج بھی دنیا کے ہر خطے میں فتنہ و فساد پھیلانے پر لگے ہوئے ہیں۔ مگر یہاں ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محمد بن کعب القریظی رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے،
جن اور شیاطین اصل کے اعتبار سے ایک ہی مخلوق ہیں، لیکن جو ایمان لے آئے وہ جن کہلاتے ہیں، اور جو کفر اور شرارت پر قائم رہے وہی شیاطین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ شیطان نے جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر خاص طور پر نوجوانوں کو نشانے پر لیا ہوا ہے، اور وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صرف دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہمدردی تو کوئی جرم نہیں، بات چیت منع تھوڑی ہے، یہ دور جدید ہے، تھوڑا سا ماڈرن بنو۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے پر کارتے ہوئے وسوسے ہیں، آہستہ آہستہ ایک جال بنتے ہیں، پھر ملاقاتیں، پھر بات چیت، ایس ایم ایس، پھر دکھاوا، فیشن، فری اسٹیٹس، اور بات واٹس اپ تک آن پہنچتی ہے، اور نوبت اس مقام پر آ جاتی ہے کہ یا تو انسان زنا کے قریب پہنچ جاتا ہے، یا پھر اپنے والدین کی ناراضگی، تعلیم سے غفلت اور کیریئر کی تباہی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ چاہے انجام نکاح ہو یا کچھ اور، شیطان کو اپنی کامیابی مل جاتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ کی رضا، حیا، پاکیزگی اور سچائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کا اصل ہدف ہے، انسان کے دل کو آلودہ کرنا، نیت کو دھندلا دینا، اور اللہ کی بندگی کو خواہشات کی غلامی میں بدل دینا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، سر میں اپنی کلاس فیلو سے شدید محبت کرتا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف نکاح ہے، کوئی غلط نیت نہیں ہے، کیا مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت ہے تاکہ میں اپنے دل کا حال اسے سنا سکوں؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، اگر نیت نیک ہے تو طریقہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ اسلام نے ایک ہی راستہ بتایا ہے، بزرگوں اور معتبر واسطوں کے ذریعے رشتے طے کرنا۔ اس نوجوان نے کہا، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، اس وقت اس سے گھر والوں کے ذریعے بات ممکن نہیں۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا، نکاح کی تمہاری عمر بھی ہے، اس کی بھی، اگر نیت سچی ہے تو رشتہ طے کر لو، نکاح بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست بات چیت نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں شیطان تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، براہ راست بات چیت میں بہت سی خرابیاں چھپی ہوئی ہیں جنہیں تم آج نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان ہر قدم پر تمہیں تسلی دیتا رہے گا اور تمہیں لگے گا یہ سب تو محبت کے نام پر جائز ہے، لیکن وہ نہ مانا اور مجھ سے تعلق ہی توڑ دیا۔ دوستو، شیطان ہر مزاج کے بندے کے لیے ایک الگ پھندہ رکھتا ہے، محبت ہو یا دولت، حسد ہو یا شہوت، غصہ ہو یا شہرت، ہر چیز کا ایک الگ وسوسہ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر شیطان اتنا چالاک ہے، اتنے راستے جانتا ہے، تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم مجبور کر دیے گئے ہیں؟ نہیں دوستو، قرآن نے بالکل واضح فرمایا، شیطان کا زور صرف اس پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست مان لیتا ہے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا، فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، اور روز قیامت شیطان کہے گا، مجھے ملامت ہرگز نہ کرو، خود کو ملامت کرو، کیونکہ فیصلہ تمہارا تھا۔ تو دوستو، بچنے کا کیا راستہ ہے؟ ہر کام سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ جو عمل شک میں ڈالے اسے ترک کر دیں، صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، قرآن کا فہم حاصل کریں، اچھی دینی کتب کا مطالعہ کرتے رہیں، اپنے نفس کو پہچانیں اور اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ سب سے بڑھ کر اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں، یہ جنگ آسان نہیں، لیکن اگر ابتدائی میں ہتھیار ڈال دیے تو سمجھ لیجئے ہم نے اپنی زندگی شیطان کے سپرد کر دی۔ دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے، وہ اپنے ہونے کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ وہ چپکے سے آتا ہے، آہستہ سے وسوسہ ڈالتا ہے اور دل میں ایک جملہ چھوڑ کر چلتا بنتا ہے، بس آج کے لیے چھوڑ دو، کل سے صحیح کر لینا۔ یہی ایک چال ہے، وہ جلد بازی ہرگز نہیں کرتا، وہ صرف بیج ڈالتا ہے، پھر انسان کی غفلت پانی کا بن کر اس کو سینچتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ ہمارے اندر اتنی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے کہ ہمیں محسوس تک نہیں ہونے دیتا۔
ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل کے قریب بیٹھا رہتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے وہ دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ دل کہہ رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ شیطان کا یہ حربہ بھی ہے کہ وہ گناہ کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کر لو، ہر کوئی کر رہا ہے، تم فرشتے تو نہیں ہو۔ پھر جب گناہ ہو جاتا ہے وہ انسان کو شرمندگی سے اس قدر دباؤ میں لاتا ہے کہ انسان نیکی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے اب کیا فائدہ، اب تو بہت دیر ہو چکی، اب تم بہت گر چکے ہو۔ یعنی پہلے ورغلاتا ہے، پھر شرمندہ کرتا ہے اور اللہ سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امید دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی، تاکہ اللہ ان پر توبہ کے ذریعے رحم نازل فرمائے۔ یہ ہے آپ کے رب کی رحمت، یہ ہے آپ کے رب کی توبہ۔ یاد رکھیے شیطان صرف ان پر حملہ کرتا ہے جن میں خیر کے آثار ہوتے ہیں، جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہوں شیطان ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے شیطان آپ سے مسلسل الجھ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ دوستو، شیطان صرف زنا، چوری، قتل جیسے بڑے گناہوں کی طرف نہیں بلاتا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کرواتا ہے۔ نماز کو کچھ دیر سے پڑھ لو، پھر قضا کر دو، پھر چھوڑ دو۔ والدین کی بات پر ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کرو، پھر چیخ کر بات کرو، پھر نافرمانی تک آ جاؤ۔ رزق میں تھوڑی سی ملاوٹ کر لو، پھر پورا دھوکہ کرو۔ دیکھتے دیکھتے انسان کے دل کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ تکبر بھی شیطان کی ایک خاموش سازش ہے، انسان کو خود پسند بنا دیتا ہے۔ اور ہاں، شیطان کا ایک اور بڑا ہتھیار حسد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بھائی بھائی سے، دوست دوست سے جلنے لگے، رشتے ٹوٹ جائیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں اور لوگ آپس میں جدا ہو جائیں۔ تو پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دوستو، سب سے پہلے ہم یہ تسلیم کریں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور شیطان ہم پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، قرآن پڑھیں، سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال پر نظر ڈالیں تاکہ شیطان کامیاب نہ ہو سکے، اور اگلی صبح نئے عزم کے ساتھ اٹھیں۔ یاد رکھیں شیطان کا سب سے بڑا وار تب ہوتا ہے جب ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں یا کسی غلط عادت کا شکار ہو چکے ہیں تو ابھی اسی لمحے اللہ سے ایک سادہ سی دلی دعا مانگیں، یا اللہ مجھے میری کمزوریوں سے نکال دے، مجھے اپنے قریب کر لے اور شیطان کے ہر وار سے مجھے محفوظ فرما دے۔ کیا پتہ یہی دعا اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ وہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ دوستو، یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یہاں کا ہر لمحہ آزمائش ہے، شیطان ہر موڑ پہ چھپا بیٹھا ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو شیطان خود ہمارے سامنے بے بس ہو جائے گا، یقیناً بے بس ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو کچھ لمحوں کے لیے ہلایا ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ دوستو، اسے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے، بلکہ کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ شیطان کے کس وسوسے سے اپنی زندگی کو خرابی میں ڈلتا محسوس کر رہے ہیں اور کیسے اس سے بچنے کی کوشش
کر رہے ہیں۔ آپ کا تجربہ کسی دوسرے انسان کی زندگی کا روشن چراغ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور ایک اور سبق آموز موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔